اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب مجھ سے داڑھی شیو کرنے کے لیے میرے والد صاحب ریزر منگواتے ہیں، کیا میں لا کر دوں تو مجھے گناہ ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے جی گناہ ہوگا. آپ ایسا کیا کریں نا، کوئی ہیلا اختیار کریں اس میں، تاکہ والد ناراض بھی نہ ہو اور کوئی ٹیکنیکل قسم کا ہیلا ہو جائے. گنجائش تو ہے، اس لیے کہ ریزر صرف داڑھی مونڈنے میں استعمال نہیں ہوتا. آپ نیت یہ کر لو کہ میں ویسے ہی لا کے دے رہا ہوں. گنجائش تو ہے، لیکن اس گنجائش کی ضرورت کیا ہے؟ بہت مجبور ہو جاؤ تو الگ بات ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کرو گا. مفتی صاحب ہمارے یہاں نمازی اور داڑھی والے کو نیک سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے بہت سے نمازی دیکھے ہیں جو جن کے لڑکیوں سے ناجائز تعلق ہوتے ہیں، اور بہت سے بے دین بے نمازی جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا شریف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت سے داڑھی والے نمازی لڑکیوں سے غلط تعلقات ہوتے ہیں، ان پر آدمی اعتماد نہیں کر سکتا. اور بہت سے بغیر داڑھی والے بے نمازی ہوتے ہیں، آدمی ان پہ اعتماد اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کا داڑھی کا قصور نہیں ہے، اس میں نہ نماز کا قصور ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے، لیکن اس نے کہا میں اتنی 2 نمبریاں کرتا ہوں تو کچھ 1 نمبر کام بھی کر لوں میں. تو وہ یہ سوچ کے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ سوچ کے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو ایک تو اچھا کام کیا نا اس نے. وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو برا کہا جائے گا، یہ والا اچھا کر رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یار داڑھی رکھ کے تو نے اچھا کام کیا، لیکن وہ کام تو کیا کر رہا ہے؟ غلط. اب وہ داڑھی بھی کٹا دے گا تو ایک کام اچھا کر رہا تھا وہ بھی گیا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اکثر اس طرح کے لوگ فراڈی بھی ہوتے ہیں. وہ اپنا گیٹ اپ دینداروں والا بناتے ہی اس چکر میں ہے، جیسے یہ روحانی علاج والے، وہ اپنا گیٹ اپ اچھا بناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کریں. ان میں نے فراڈی تاجر بہت دیکھے ہیں جو داڑھی رکھیں گے اور ایسے سفید کپڑے، یہ میں نے بہت دیکھے. مجھے بڑا واسطہ پڑا ہے ایسے فراڈیوں سے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بڑا نیک پرہیزگار لڑکا آیا، ایسے مونچھیں صاف اور گھنی کالی داڑھی اور خوبصورت پگڑی، ایسا لگ رہا ہے ابھی تہذاب سے نہا کے آیا. یہ اتنا صاف ستھرا، کوئی جراثیم نہیں اس میں. یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے، میں بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں نا. اور ایسی خدمتیں کر رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ یار بس میں اس کو یہاں بٹھا دوں لا کے نا ممبر پہ، کیا اگلا جمعہ تم ہی کیا، میں تو بہت تم سے پیچھے ہوں. بزرگوں سے ملنا، یہ ملنا وہ ملنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے اس تعلق کو آگے کیش کرانا. جب لوگوں کو یقین آ جائے گا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے، اتنا اچھا، اتنا پیارا اللہ، اور پھر وہاں جا کے دوسرے کے ساتھ بھی، کسی مشہور آدمی کے ساتھ بھی وہیں. تو ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئی مشہور آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کا آدمی ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا آدمی، اور میری کرسی پہ جا کے بیٹھ کے سیلفیاں لی جا رہی ہیں، تصویریں لی جا رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اتنا اپنا پروٹوکول دے رہے ہیں. اور 1 نمبر کے فراڈی. یا اور پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مدرسہ بھی بنا دیا چھوٹا سا نا، 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے اس میں. پھر وہ تصویریں ہمارا دینی ادارہ ہے اور مدرسہ ہے اور یوں ہے. تو بھائی وہ تو ہے مدرسہ، لیکن اس کے اتنے مصارف ہیں نہیں جتنا آپ چندہ لے رہے ہو. سمجھتے ہو؟ کوئی آڈٹ کا سسٹم تو ہے نہیں. وہ دبا دب نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے منہ پہ نور لانا کوئی ٹینشن کا کام نہیں ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے یار کیا چہرہ نورانی اور کیا نیٹ کلین. تو میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے یہ. اور پھر پتہ چلتا تھا دوسرے علماء کو بھی یہ ٹوپیاں کرا رہا ہے نا، تو وہ سمجھ رہے ہیں ان کا آدمی، میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی، وہ سمجھ رہا ہے اس کا آدمی. ایک دفعہ ایک مشہور آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں ان کو سمجھ رہا ہوں یہ اس کا آدمی ہے، ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا میرے ریفرنس سے، اور میرے ساتھ چپکا ہوا ہے ان کے ریفرنس سے، حالانکہ ہم دونوں کا کوئی ایسے ایک نہیں بہت. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ بھی ایک پھلترو اس طرح چپکا رہتا تھا. نائب بن کے نا وہ لوگوں سے ہدیے وصول کرتا تھا حضرت کے لیے، اور قیمتی اپنی جیب میں، سستے. اب یہ بڑے لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا کیا ملا، ذرا جیبیں خالی کر کے دے. بھائی شرم بھی آتی ہے نا، ٹھیک ہے یار جس نے جو دے دیا صحیح ہے، اللہ برکت دے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لفافے لے کے، قاری سعد نعمانی صاحب کا تو نام سنا ہوگا نا، انہوں نے بتایا کہ ان کو کہیں کسی نے بڑی رقمیں ہدیہ دی نا، تو ایک آدمی ان کا چمچہ بن کے وہ ہدیے، اب ایسا نہ ہو کوئی ان کا واقعی میں خادم ہو تو آپ اس پہ شک کریں، وہ پرانا واقعہ ہے، وہ والا خادم کو پھر انہوں نے نکال دیا تھا. تو وہ لے کے نا لفافے، اب کہیں کسی نے لفافہ دے کے ان کو بتا دیا میں نے آپ کو ایک بڑی رقم ہدیہ دی تھی، مل گئی؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ملی. ورنہ لوگ پوچھتے تھوڑی ہیں،
کہتے ہیں بھائی جب حضرت جی نے اتنا خوبصورت خاتم رکھا ہوا ہے تو اعتماد کی بیس پہ ہی رکھا ہوگا نا. تو وہ جناب لفافے کہاں جا رہے ہیں, اس کی جیب میں جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے نا علماء کے ارد گرد, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن پیسوں کے معاملے میں آپ چندے کے معاملے میں کسی پہ اعتماد نہ کریں. اب میرا یہ معمول ہے, کوئی مالدار آدمی مجھ سے تعلق کرتا ہے نا تو میں فوراً اس کو فون کر کے کہتا ہوں کہ میرے نام پہ کوئی چندہ لے تو مجھے بتانا آپ, کیونکہ بہت لوگوں نے چندہ مولانا طارق جمیل صاحب کے نام پہ بھی لیا ہے, ہمارے نام. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے آپ کو ایسے لگیں گے جیسے حاجی اور عمرہ کرنے والے, دیکھنے سے آپ کو بہت نیک لگیں گے, اور باتیں بھی اللہ اور رسول کی اور علماء کے بہت اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں باتیں. اللہ ہدایت دے. تو یہ 2 نمبر لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, یہ نہیں کہ داڑھی والے 2 نمبر ہوتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی, دیکھو غیر مسلم میں بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں, تو بغیر داڑھی والے میں کیوں نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی کے چچا ابو طالب تھے, غیر مسلم تھے, لیکن ایسے سخی تھے, ایسے بہادر تھے, ایسے غیرت مند تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بہت اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے. حضرت خالد بن ولید غیرت مند تھے نا, لیکن یہ جب کفر میں تھے اس وقت بھی, اور جب اسلام لائے اس وقت بھی. اور یہودی جو تھے وہ اسلام بھی لاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق ہیں یا واقعی مسلم ہوئے ہیں. وہ پینترے بدلتے تھے, حالانکہ وہ مذہبی لوگ تھے, وہ آسمانی کتابوں کو فالو کرتے تھے, وہ زنا سے بچتے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی برا ہو لیکن اس میں کچھ اچھی کوالٹیز ہوں, اور کوئی آدمی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو مگر اس میں بہت ساری برائیاں ہوں. اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں رشتہ کرنے سے پہلے صرف کسی کی داڑھی ٹوپی پگڑی نہ دیکھیں, کیونکہ یہ اگر 2 نمبر ہوا نا تو پھر یہ چھوٹا 2 نمبر نہیں ہوگا, پھر یہ بہت بڑا 2 نمبر ہوگا. سمجھتے ہو. اگر رکشے کو ٹھیکے پہ لیتی ہوں پھر بعد میں وقت بہت ہو گیا ہے, میں صبح 10 بجے اٹھتا ہوں, پھر نماز فجر قضا پڑھتا ہوں, یہ اتوار کو دے دیں یا اگلے جمعے کو دے دیں, میں فجر قضا پڑھتا ہوں, اس میں بالکل حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. نماز فجر کی قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, اور جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لیں مکروہ وقت نکلنے کے بعد. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.